اور ہم صحیح رخ پر ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جتنے دور ہوں گے اتنا ہمارا زندگی غلط رخ پر ہوگا. آخرت میں دو ہی گھر ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. صحیح رخ پر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے، اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے. جنت کی ناز و نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کی ہے، اور غلط رخ پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کیا ہے. اور جہنم کے عذاب اور مصیبتیں اور تکالیف سارے جہنم میں ہیں، یہ غلط رخ پر چلنے والوں کے لیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو غلط رخ پر چلنے والا ہوگا ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم، اور جو صحیح رخ پر چلنے والا ہوگا اور خواہشات کے خلاف، نفس منمانی کے خلاف، اللہ کے اوامر کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کے طریقے پر چلے گا، ان کے لیے جنت ہے ٹھکانہ، اور جنت کی ناز و نعمتیں ہیں. اور جنت میں ہمیشہ کی عائش و عشرت والی زندگی، ناز و نعمت والی زندگی ملے گی. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر کے دین کو سیکھنا ہے اور دین پر چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو دنیا میں پھیلائیں اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کریں، تاکہ پورے دنیا میں اللہ کی دین زندہ ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ہر زمانے میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے میں علاقے میں محنت کرتے تھے. علاقہ مخصوص ہوتا تھا، مخصوص علاقے میں محنت کرتے تھے، پھر اللہ چاہتے تھے تو انہیں اٹھا لیتے تھے، پھر اللہ کسی نبی کو بھیجتے تھے. اس طرح محنت چلتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ التسلیمات کے آنے کی سلسلہ کو بند کر دیا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں. لا نبی بعدی ولا امتا بعدکم، نہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت آنے والی ہے. اب نبی کے آخری نبی کی امت ہونے کے ناطے میں ہم پر یہ ذمہ داری آتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین پر چلیں اور دین کو دنیا میں پھیلائیں. اس کے لیے دور دور کی سفر کریں. جان و مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان و مال دیا ہے، ہم جان و مال کو اس راستے پر لگاویں جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان و مال لگایا اور صحابہ نے اپنے جان و مال لگائے. اور ان کی جان و مال صحابہ کرام نے جو جان و مال لگائے اور قربانی دیے، اللہ کے راستے میں پھیرے اور دور سے دور کی سفر اختیار کیے، ان کی محنت و قربانی کی برکت سے آج ہمیں یہ دین کی سودا جو ملی ہے، ان کی قربانی کی برکت سے. اگر صحابہ قربانی نہیں دیتے اور اللہ کے راستے میں سفر نہیں کرتے، جان و مال کی قربانی نہیں لگاتے، تو ہمیں کہاں سے ملتی تھی؟ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آئندہ نسلوں تک یہ سلسلہ چلے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ
सौदा मिले तो हमको भी सहाबा की नक्श कदम पर और सहाबा वाली जज्बे के साथ अल्लाह के दिया हुआ ये जान और माल को अल्लाह के रास्ते में लगाना पड़ेगा और दूर दूर की सफर करनी पड़ेगी। तो अब्दाल वाला खैर का फाइल ही हमारी मेहनत से जितने लोग दीन के रास्ते अख्तियार करेंगे और दीन पर चलने वाले बनेंगे, उनकी मेहनत के बराबर सवाब अल्लाह ताला हमें भी अता फरमाएंगे। क़यामत के दिन बाद आदमी अपने अमाल को देखकर हैरान हो जाएंगे और फरिश्तों से ये कहेंगे कि भाई ये अमाल किसकी है, ये तो मेरी नहीं है, किसी और की होगी, इतने सारे अमाल तो मैंने नहीं किए। फरिश्ते उनसे कहेंगे कि आप ही की अमल है, आपने जो लोगों में चल फिर कर मेहनत की और लोगों को जो अमाल सालिहा की तरफ दावत दी, ईमान की दावत दी और अल्लाह की बंदगी की तरफ लोगों को बुलाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ, शरीयत की तरफ लोगों को बुलाए थे। आपके मेहनत से जितने लोग ईमान लाए, अमाल सालिहा किए और अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के अवामिर वाली ज़िंदगी अख्तियार किए और नबी की सुन्नत पर चलें, तो इनके बराबर नेकी आपके अमल नामा में भी जमा होती है। इसलिए दावत के रास्ते में आदमी जितना आखिरत कमा सकता है, दूसरा कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें आदमी इतना कमा सके। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन, मुझे ऐसे कोई अमल आप बता दें कि मैं घर बैठ कर करूं और अल्लाह के रास्ते में निकले हुए जिहाद में निकले हुए आदमी वो जितना सवाब कमाते हैं, मैं भी अपने घर बैठे वो अमल करके इतना कमाऊं। ऐसा कोई अमल मुझे बता दीजिए कि मैं घर बैठकर उतना कमाऊं जितना अल्लाह के रास्ते में निकल कर आदमी कमाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तस्ततिऊना, ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता कि तुम घर बैठे अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले के बराबर नेकी हासिल करो, ये नहीं हो सकता है। उसने 3 मरतबा कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे वो अमल सिखा दे, बतला दे जो मैं घर बैठे करूं और आज अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की तरह सवाब हासिल करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, ला तस्ततिऊना, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। क्या तुम ऐसा कर सकते हो जब वो आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो तुम उसी वक्त से रोजे रखो और इफ्तार न करो जब तक कि वो आदमी अल्लाह के रास्ते से वापस ना आ जाए। और रात को अल्लाह की इबादत में गुजारो। तो उन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन कर सकता है? तो वो कितने दिन अल्लाह के रास्ते में रहेंगे और फिर वापस आने तक ना इफ्तार ना सहरी, रोजा बगैर खाए पिए और इसके साथ साथ रात जागना, ये तो कोई आसान बात नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में निकल जाता है, वो जो कमाता है और निस्बत आखिरत के, कोई आदमी अपना घर बैठे कोई अमल ऐसा नहीं कर सकता जिससे वो उनके बराबर कमा सके। तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर आदमी इतना कमाता है कि घर बैठे वो कमा नहीं सकते। लगज़वतुन फी सबीलिल्लाह और राहतुन खैरुम मिनद दुनिया मा फीहा, एक सुबह या तो एक शाम अल्लाह के रास्ते में लगाना
دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور اللہ کے راستے کے جو گرد و غبار ہوتا ہے، لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ و دخان جہنم، جس کے بدن پر اللہ کے راستے کی گرد و غبار جمع ہوتا ہے، اس بدن پر جہنم کی آگ اور اللہ کے راستہ کی گرد و غبار ایک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم جو ہے اپنے اندر صحابہ والی جذبات کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرنے کی اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دینے کی عزم کریں کہ ہمیں تو بھائی اللہ کے راستے میں پھرنا ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے، یہ امت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جاوے، تاکہ لوگوں کو ہدایت کی راہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی طرف لوگ دوڑنے والے بنے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، خوش قسمت ہے وہ انسان جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر والی زندگی پر چلنے کی توفیق دی اور وہ اللہ کے اوامر والی زندگی پر چلنے لگے اور خواہشات والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرماوے۔ اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں، نیت ہی کرنا ہے۔ جو ہمارے قابو میں ہے وہ یہ کہ ہم نیت کریں اور عزائم کریں اور جتنا ہو سکے ہم چلتے ہیں۔ سفر میں ہے تو سفر میں، اپنے مقام پہ ہے تو اپنے مقام پہ ہم محنت کے ساتھ لگے رہیں۔ جو لگے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ کسی بھی حال میں محنت سے علیحدہ نہ ہونا، بلکہ محنت کے ساتھ جڑے رہیں۔ جس سے کہ ریل گاڑی ہوتا ہے، ان کے ڈبے ہوتے ہیں، تو وہ ڈبے جب تک انجن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ ڈبے بھی انجن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ جس رخ پر یہ ریل گاڑی جاتا ہے سارے ڈبے اس کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے کہ جڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ ہم بھی کام کے ساتھ لگے رہیں، جڑے رہیں، کسی حال میں بھی ہم کام سے علیحدہ نہ۔ یہ بہت بڑی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کی صلے میں یہ محنت ہمیں دیا ہے۔ اب اس محنت کے لے کر پوری دنیا میں ہمیں جانا ہے، اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر والے اور اپنی اولاد و نسل اور اپنے رشتہ دار اور اپنے علاقے والے سب کو سے لے کر دنیا کے کنارے تک بسنے والے ہر انسان کو ہم محنت کے میدان بنا کر
اس کے لیے جو طریقے ہمارے بڑے محنت کے ہمیں بتاتے ہیں، صحیح طریقے پر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم محنت کرتے رہیں گے، اللہ جل جلالہ ہم نوازوں کو اگر پسند آ گئی ہماری محنت، ہماری قربانی اور ہماری جو ہے اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا اور نقل و حرکت اگر اللہ کو پسند آ گئی تو پھر تو ہم دوستوں اور بزرگوں کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو، اللہ کی بندگی کرنے والوں کو اور اللہ کی اوامر والی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، شرف دیں گے، اور انہیں اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو یہ جمع ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما دے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، دین کے کام ہمیں کرنا ہے، اب کسی سے کوئی چیز لینا دینا نہیں ہے ہمارا، ہم تو اللہ ہی کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ آدمی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ کام اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔